اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ اسباب منع صرف کا بیان چل رہا ہے اور آج اس کا ایک سبب جمع سے متعلق مصنف کو گفتگو کرنا ہے۔ اس گفتگو سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے وہ عبارت آپ سماعت کر لیں کہ الجمع وهو سبب قائم مقام السببین شرطہ اے شرط قیامہ مقام السببین صیغۃ منتہی الجموع وهي الصیغۃ التي كان اولها مفتوحا وثالثها الفا وبعد الالف حرفان او ثلاثۃ اوسطها ساکن وهي الصیغۃ التي لا تجمع جمع التکسیر مرۃ اخرى ولہذا سمیت صیغۃ منتہی الجموع لأنها جمعت فی بعض الصور مرتين فانتهى تكسيرها المغير للصيغة، فأما جمع السلامة فإنه لا يغير الصيغة، فيجوز أن تجمع جمع السلامة كما يجمع أيامن جمع أيمن على أيامنين وصواحب جمع صاحبت علی صواحبات۔ اس سے پہلے کہ میں عبارت کا ترجمہ کروں، میں عبارت سے متعلق تشریح بیان کر دوں کہ جمع سے مصنف اسباب منع صرف میں سے چھٹے سبب کا بیان کر رہے ہیں، اور یہ چھٹا سبب جمع منتہی الجموع ہے، اور جمع منتہی الجموع ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو تنہا دو اسباب کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اب یہاں دو باتیں پہلے پھر سمجھ لیں تاکہ پوری شرح آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پہلی بات تو اس میں نفس مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جمع کی سببیت کے لیے دو شرطیں چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صیغہ منتہی الجموع کا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اخیر میں ایسی تا نہ ہو جو حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق میں یہ تو ہم نہیں بتائیں گے کہ آخر یہ شرط لگائی کیوں گئی، لیکن یہ شرط ہے۔ اتفاقی مثال مساجد اور مصابیح ہیں، اور پہلی شرط کی احترازی مثال رجال ہے۔ یہ جمع تو ہے مگر جمع منتہی الجموع کا صیغہ نہیں ہے۔ دوسری شرط کی احترازی مثال فرازنتن ہے۔ اس سے متعلق بھی ہم کل تفصیل سے بحث کریں گے۔ دوسری بات، ان شرطوں کے لگانے کی وجہ کے بیان میں تو آج ہم ایک وجہ کا بیان کر رہے ہیں۔ پہلی شرط جو لگائی ہے کہ اس کا صیغہ منتہی الجموع کا
صیغہ ہو، یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ جمع منتہی الجموع سے پہلے ہر جمع میں جمع تکسیر دوبارہ بننے کا احتمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جمعیت کو تغییر اور زوال کا برابر خطرہ بنا رہتا ہے، اور اس خطرے کی وجہ سے اس کی جمعیت کمزور اور ضعیف ہوتی ہے اور غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتی، کیونکہ غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں اصل انصراف ہے، اور اسے ان اسباب کو اسم کو اس کی جڑ اور اصل سے ہٹانا ہوتا ہے، تو قوت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم نے جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہونے کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ یہ آخری جمع ہوتی ہے، اس کے بعد جمع کی جمع تکسیر دوبارہ آنے کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ دو سببوں کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ تانیث اور عجمہ کی بحث میں اس کی وضاحت مقدمات کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے، وہیں سے آپ دیکھ لیں۔ اب اتنا سمجھنے کے بعد آپ عبارت کا جتنا ہم نے جتنی تشریح کی ہے اس کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ کہتے ہیں الجمع وہو سبب قائم مقام السببین، جمع جو ایک سبب دو اسباب کے قائم مقام ہے، اس کی شرط دو سبب کے قائم مقام ہونے کی یہ ہے کہ صیغہ منتہی الجموع ہو۔ صیغہ منتہی الجموع وہ صیغہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسرا حرف الف ہو، اور الف کے بعد دو حروف ہوں یا تین حروف ہوں اور بیچ والا ساکن ہو، اور یہ وہی صیغہ ہے کہ اس صیغے کی جمع تکسیر اب دوبارہ نہیں بنائی جا سکتی، اور اسی بنیاد پر اس صیغہ کا نام صیغہ منتہی الجموع رکھا گیا ہے، لأنها جمعت فی بعض الصور مرتين، کیونکہ یہ جو جمع ہوتی ہے یہ بعض صورتوں میں دو بار جمع بنائی گئی ہے، تو اب اس کی تکسیر منتہی ہو گئی، یعنی وہ تکسیر منتہی ہو گئی جو صیغے کو بدل دینے والی ہوتی ہے۔ رہ گیا جمع سالم، تو چونکہ جمع سالم صیغہ کو بدلتا نہیں ہے تو جائز ہے کہ اس کی جمع سلامت دو اس کے بعد بھی آئے، منتہی الجموع کے صیغہ پہ ہونے کے باوجود آئے، جیسے کہ ایامن جو ایمن کی جمع ہے اس کی جمع ایامنین کے وزن پر آتی ہے، اور صواحب جو صاحبتن کی جمع ہے اس کی جمع الجمع صواحبات کے وزن پر آتی ہے نا۔ اچھا، اب یہ شرط لگائی کیوں گئی؟ یہاں تک آپ پڑھ چکے ہیں۔ لِتَكُونَ صِيغَتُهُ مَصُونَةً عَنْ قُبُولِ التَّغَيُّرِ فَتُؤَثِّرَ، تاکہ یہ صیغہ محفوظ ہو جائے قبول تغیر سے اور اثر انداز ہو، یعنی اس میں منصرف کو غیر منصرف کرنے میں اثر انداز ہو۔ اب یہاں پر جو دوسری شرط ہے کہ اسے بنا ہا کے ہونا چاہیے، اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔